السلام علیکم. آج ہم افیکٹس آف گیسیس ایئر پولوٹنٹس میں دوسرا جو اس کا اہم جو افیکٹ اس کا ہے وہ ہے گلوبل وارمنگ. اس سے پہلے ہم نے آپ کو گرین ہاؤس افیکٹ کے بارے میں بتایا تھا. اب ہم گلوبل وارمنگ. یہ دوسرا افیکٹ ہے گیسیس ایئر پولوٹنٹس کا. گلوبل وارمنگ کیا ہوتا ہے؟ وین کنسنٹریشن آف گرین ہاؤس گیسز انکریزز. جب کنسنٹریشن آف گرین ہاؤس گیسز جو ہے گرین ہاؤس گیسز جب انکریز ہو جاتے ہیں، یعنی جب کنسنٹریشن آف گرین ہاؤس گیسز جو ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے، جیسے گرین ہاؤس گیس میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ہے، جب اس کی کنسنٹریشن انکریز ہو جائے گی اور یہ جو جب انکریز ہو جاتی ہے، دیز ٹریپ ایکسس ریڈیشنز. جو ایکسس ریڈیشنز سن کی طرف آتے ہیں، زمین کی طرف، سن سے زمین کی طرف آتے ہیں، وہ ایکسس ریڈیشنز جو ہے اس سے کیا ہوتا ہے؟ انکریز آف ٹیمپریچر یعنی ٹیمپریچر بھی انکریز ہو جاتا ہے ارتھ کا، بہت زیادہ انکریز ہو جاتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے؟ انکریز دا گرین ہاؤس افیکٹ which is called as global warming. یعنی جب کنسنٹریشن آف گرین ہاؤس گیسز انکریز ہو جاتی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری ارتھ ہے اس پہ ٹیمپریچر انکریز ہو جاتا ہے اور وہ زیادہ اس میں وہ ہاٹ ہو جاتی ہے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ گرین ہاؤس افیکٹ پیدا ہوتا ہے. اسی کو ہم کہتے ہیں گلوبل وارمنگ. یعنی گلوبل وارمنگ اس کا مین کانسٹنٹ جو ہے، مین ریزن جو ہے وہ کنسنٹریشن آف گرین ہاؤس گیسز جب انکریز ہو جاتی ہے تو گلوبل وارمنگ ہو جاتی ہے. گلوبل وارمنگ از اے مین کانسیکوینس آف ڈسٹربنس آف گرین ہاؤس افیکٹ. گلوبل وارمنگ جو ہے یہ کانسیکوینس آف جو مین کانسیکوینس آف ڈسٹربنس آف گرین ہاؤس افیکٹ جو ہے، گلوبل وارمنگ ہیڈ اے ڈراسٹک افیکٹ آن کلائمیٹ کنڈیشنز. اگر گلوبل وارمنگ ہو جائے گی تو اس کا ڈراسٹک جو افیکٹ ہے وہ کلائمیٹک کنڈیشنز پہ ہوتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ جو پولر آئس کیپس ہے وہ میلٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یا گلیشیئرز جو ہے وہ میلٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس سے فلڈس جو ہے آتے ہیں آف لو لائنگ ایریا. جو لو لائنگ ایریاز ہے اس میں فلڈس آتے ہیں. جب گلوبل وارمنگ ہو جاتی ہے، جو پولر آئس کیپس یا گلیشیئرز ہے وہ میلٹ ہونا ہو جاتے ہیں اور فلڈس جو آتے ہیں لو لائنگ ایریاز میں. گلوبل وارمنگ آلسو انکریز دا incidence of several infectious diseases such as malaria, sleeping sickness, dengue, yellow fever, etc. یعنی جو گلوبل وارمنگ سے کچھ سیریس جو انفیکشس ڈیزیز ہے، جیسے ملیریا ہے، سلیپنگ سکنس ہے، ڈینگو ہے یا یلو فیور ہے، اس سے بہت چانسز ہے. جب گلوبل وارمنگ ہو جاتی ہے تو اس کے چانسز انکریز ہو جاتے ہیں یہ انفیکشس ڈیزیز پھیلنے کے لیے. اس کے بعد جب ہم آئیں گے کہ ہم اس کو کیسے ریڈیوس کریں گے، یعنی ریٹ آف گلوبل وارمنگ کیسے ریڈیوس کریں گے. اگر ہمیں اس کو ریڈیوس کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، جو ہمیں منیمائز کرنا ہے یوز آف آٹو موبائلز. ٹو منیمائز یوز آف آٹو موبائلز بائی، اگر ہم آٹو موبائلز اس کا یوز منیمم کریں گے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بائسکل وغیرہ استعمال کرنا ہے. یعنی اگر ہم سائیکل وغیرہ استعمال کریں گے یا کوئی پبلک ٹرانسپورٹ، اس کو بائسکل کہتے ہیں، یا کوئی ٹرانسپورٹ سسٹم ہم استعمال کریں گے، اس سے گلوبل وارمنگ میں تھوڑی کمی آ جائے گی. یعنی ہمیں آٹو موبائلز کا یوز منیمائز کرنا ہے. اس کو ہم ایسے بھی کنٹرول کریں گے جب ہم کمبشن آف ڈرائی لیوز جو ہوتے ہیں، جو ڈرائی لیوز جو ہم سوکھے پتے جلاتے ہیں یا کوئی ووڈ ایکسس میں جلاتے ہیں،
اس سے کیا ہوتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ لیول جو زیادہ بڑھتی ہے جس سے گلوبل وارمنگ ہو جاتی ہے یعنی گرین ہاؤس افیکٹ پیدا ہو جاتا ہے. اسموکنگ آن پبلک پلیسز وہ ہمیں اوائڈ کرنی ہے. اور ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں گرین ہاؤس جو اس کو انفارمیشن کے لیے ہمیں ہم کیا پلانٹیشن ڈرائیو کریں گے, یعنی مور ٹریز کین بی پلانٹڈ بائی شیئرنگ انفارمیشن اباؤٹ گلوبل وارمنگ. ہم گلوبل وارمنگ کی انفارمیشن لوگوں تک پہنچائیں گے, ان کو سمجھائیں گے کہ یہ گلوبل وارمنگ ہوتی کیا ہے اور اس کے ایفیکٹس کیا ہے, اس کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ ہو گیا گلوبل وارمنگ اور اس کے میتھڈس ہے جس سے ہم ریڈیوس کریں گے ریٹ آف گلوبل وارمنگ. اس کے بعد آتا ہے ایسڈ رین, جو تیسرا ایفیکٹ ہے گیسز ایئر پولیوٹنٹس کا, وہ ہے ایسڈ رین. یعنی ایسڈ رین جو ہے ہم دیکھتے ہیں جو پی ایچ ہائیڈروجن آئن کنسنٹریشن آف نارمل رین جو ہوتا ہے وہ 5.6 ہوتا ہے. یعنی پی ایچ آف نارمل رین وہ ہوتا ہے 5.6, یعنی رین واٹر کا ہوتا ہے 5.6 because of the dissolution of carbon dioxide from atmosphere which furnish H positive ions to the rain water. یعنی ہم کیا دیکھیں گے جب H2O یہ لیکوڈ ہوگا پلس CO2 جو گیس پریزنٹ ہوگا ایٹماسفیئر میں, یہ اس کو ریورسبل ریئیکشن بن جائے گی. یہ بن جائے گا H2CO3 یہاں پر یہ ایسیڈک بن جاتا ہے. when the pH of rain water drops below 5.6, اگر اس کا جو پی ایچ ہے وہ بلو 5.6 ہو جائے گا because of the dissolution because of the presence of certain acids it is called acid rain. اگر اس کی کنسنٹریشن جو ہے 5.6 سے بلو آ جائے گی because of presence of some acids, جو acids ہے اس acids کی وجہ سے اگر اس رین واٹر کی جو پی ایچ ہے وہ 5.6 سے ڈاؤن ہو جائے گی تو ہم کہتے ہیں یہ ایسیڈک رین ہے. جو آکسائڈس آف نائٹروجن اور سلفر ہے ریلیزڈ انٹو دا ایٹماسفیئر فرام دا تھرمل پاور پلانٹس, آکسائڈس آف نائٹروجن اور سلفر جو ریلیز ہو جاتے ہیں فرام تھرمل پاور پلانٹس, انڈسٹریز اینڈ آٹو موبائلز آر دا مین سورس آف ایسیڈک رین. یعنی مین سورس آف ایسیڈک رین جو ہوتا ہے وہ آکسائڈس آف نائٹروجن یا نائٹرک آکسائڈ یا نائٹروجن ڈائی آکسائڈ, یہ دو, اور جو آکسائڈ آف سلفر SO2 SO3, یعنی یہ دو مین ریزن ہے ایسیڈک رین کے. یہ ہمیں انڈسٹری سے یا ہم تھرمل پاور پلانٹ سے یا آٹو موبائل سے یہ مین سورس ہے ایسیڈک رین کے. These oxides on oxidation followed by hydrolysis, that is reaction with water. جب یہ آکسائڈس ہے یہ فالو کریں گے ہائیڈرولیسس, یعنی یہ ریئیکشن کریں گے ود واٹر سے, گیو سلفورک ایسڈ اینڈ نائٹرک ایسڈ. یا تو یہ سلفورک ایسڈ H2SO4 پروڈیوس کریں گے یا نائٹرک ایسڈ HNO3, یا یہ پروڈیوس کریں گے جب یہ ہائیڈرولیسس کریں گے یعنی ریئیکشن کریں گے ود واٹر کے ساتھ along with HCl. کبھی کبھی یہ ہائیڈروکلورک ایسڈ بھی بناتے ہیں. آر ریسپانسبل فار دا ایسیڈیٹی آف رین. یہی ایسیڈیٹی آف رین کے لیے زیادہ ریسپانسبل ہے. دا آکسیڈیشن ریئیکشن از کیٹالائزڈ بائی پارٹیکولیٹ میٹر پریزنٹ ان دا پولیوٹیڈ ایٹماسفیئر. جو آکسیڈیشن ریئیکشن ہے اس میں کیا ہو جاتا ہے, اٹ از کیٹالائزڈ بائی, کیٹالسس ہو جاتی ہے بائی پارٹیکولیٹ میٹر جو ہوتا ہے, یعنی جو ایئر میں پارٹیکولیٹ میٹرز ہوتے ہیں ان کی وجہ سے, ان کی پریزنس کی وجہ سے پولیوٹیڈ ایٹماسفیئر پولیوٹ ہو جاتا ہے. ان فیکٹ ایسڈ رین شوز دا ویز تھرو وچ ایسڈز فرام دا ایٹماسفیئر گیٹ ڈپازٹڈ آن دا ارتھ سرفیس. Wind also carries oxides of nitrogen and sulfur along with solid particles in the atmosphere. Wind بھی اس کے لیے ذمہ دار ہے, یہ بھی آکسائڈس آف نائٹروجن اور سلفر جو ہے اپنے ساتھ اس کے ود سالڈ پارٹیکل اپنے ساتھ لیتے ہیں ایٹماسفیئر میں. These oxides finally settle down either on
either on ground in the form of dry deposition or in water, fog and snow in the form of wet depositions. یہ ہمیں ایسے ایسے یہاں پر ملتے ہیں، ان صورت میں ہمیں ملتے ہیں، چاہے یہ فاگ کی صورت میں ہو یا واٹر میں ہو یا یہ سرفیس پر ہو، ارتھ کے سرفیس پر سیٹل ہو یا سنو کی صورت میں ہو، یہ ہمیں ایسی صورت میں ملتے ہیں. اس کے بعد ہم ہارمفل افیکٹس آف ایسڈ رین ہے اور میتھڈز آف ریڈکشن آف ایسڈ رین، اس کے بارے میں ہم اگلے ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کریں گے.